السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، کرغزستان سے بشکیک سے ایک بہت ہی افسوسناک خبریں، پاکستانی سٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ کچھ غیر ملکی سٹوڈنٹس اور جو تھے وہاں پہ اس ہاسٹل میں یا اس یونیورسٹی کی فیسلٹی میں، ان کے اوپر لوکل وہاں کے جو کرغز نوجوان تھے انہوں نے ان کے اوپر دھاوا بولا اور ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلکہ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ خواتین سٹوڈنٹس جو تھیں، لڑکیاں، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بہت بڑی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے وہاں کے لوکلز نے ان فورن سٹوڈنٹس کے اوپر دھاوا بولا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ایک فوری طور پر اس پر ایکشن لیتے ہوئے نوٹس لیا اور وفاقی وزیر امیر مقام کو فوری طور پر بشکیک روانہ ہونے کی ہدایت دے دی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ آج رات کسی بھی وقت وہ بشکیک روانہ ہو جائیں گے۔ وہ وہاں پر اپنی سفارت خانے، پاکستانی سفارت خانے کے حکام کے ہمراہ کرغز حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور پاکستانی سٹوڈنٹس کی پریشانیاں ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے فوری طور پر ہدایت دی ہیں کہ جو بھی پاکستانی سٹوڈنٹس کرغزستان سے فوری طور پر واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارا سفارت خانہ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو سرکاری خرچ پر فوری طور پر پاکستان پہنچایا جائے اور والدین کے ساتھ رابطوں کے لیے بھی فوری طور پر جو ہے ان کو فیسیلیٹیشن دی جائے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ آج سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جو نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کاؤنسل کے اجلاس سے خطاب کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے ناظرین، پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فصیح محمود ہیں، اسٹوڈنٹ آف میڈیسن ہیں کرغزستان میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فصیح آپ کے وقت کا۔ فصیح، ذرا بتائیے کہ ایکچولی یہ معاملہ سارا شروع کیسے ہوا؟ سر، معاملے کی اگر شروعات کی بات کی جائے تو آج سے 2 دن قبل جو ہے ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا، جو کہ جھگڑا تھا بھی جو ایجپٹین لوگوں کے اندر اور لوکل یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں تھا، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، جو کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بڑے صارفین بڑے ایکٹیو ہے، تو یہاں پہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ہے نا وہ انتشار پھیل گیا ادھر کرغزستان کے لوکل لوگوں میں، اور وہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، اور جب باہر آ گئے تو ان کو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، حالانکہ پاکستانیوں کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ اور سوشل میڈیا کے مس یوز پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہے نا عوام اتنی باہر نکل آئی اور انہوں نے اپنا رخ جو ہے ہمارے ہاسٹل کی طرف، فورن اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل کی طرف اور ان کی ریزیڈنس کی طرف کر لیا۔ اور ہمارا یہاں پہ ایک جو ہے بڑا ہی مشہور ہاسٹل ہے، وی آئی پی ہاسٹل، وہاں پہ ہمارے کافی سارے جو ہے پاکستانی جو ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم نے حملہ کیا اور ان کے جو ہے نا شیشے وغیرہ بھی توڑ دیے، اور ایون اندر گھس گئے وہ، اور انہوں نے دروازے وغیرہ توڑ کے گرلس کو انہوں نے جو ہے نا بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی انہوں نے، اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی مارا گیا ہے یہاں پہ، اور ایون یہ کہ باہر جانے کے لیے کوئی چیز بھی لینے جا نہیں سکتے ہم لوگ، کیونکہ باہر بھی اگر جائیں گے تو مطلب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب باہر آئیں۔ ابھی ایز وی اسپیک ڈاکٹر فصیح، ایز وی اسپیک واٹ از دا سچویشن ایز وی اسپیک؟ آپ کہاں پر ہیں؟ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ نہ بتائیں، لیکن اس وی آئی پی ہاسٹل کے حوالے سے آپ ہمیں اگر ایز وی اسپیک اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ سر، فی الحال تو میں تو اپنے اپارٹمنٹ میں ہوں، لیکن وی آئی پی ہاسٹل جو ہے اس میں پولیس نے جو ہے نا ابھی تو معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیے ہیں۔ رات کے ٹائم سین ایسے تھا کہ وہاں پہ جو لوگوں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی اور پولیس جو ہے وہ بہت کم تھی، تو وہ ہینڈل ہی نہیں کر پائی ان کو۔ اور حیران کن بات یہ ہے سر کہ جو عوام تھی، جو مشتعل عوام تھی، وہ ساتھ لائیو ویڈیوز بنا رہی تھی ٹک ٹاک پہ اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ، اور وہ جو ہے نا لائیو سب دکھا رہے تھے کہ جی ہم دیکھیں ہم فورن اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں اور یہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ سب دنیا کو دکھا بھی رہے ہیں ساتھ میں۔ یہ بڑا ہی ہمارے لیے افسوسناک تھا، اور ساتھ میں ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ہمارے جو بھائی ہیں ان کے جو ہے نا سر پھاڑے گئے، کتنے عوام ہماری جو ہے نا وہ شدید زخمی ہیں۔ تو یہ بلا یعنی کہ امتیاز فورن سٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے دھاوا بول دیا، حالانکہ آپ کا پاکستانی سٹوڈنٹس کا اس واقعے سے دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، لینا دینا نہیں تھا، اور آپ ڈاکٹر فصیح محفوظ ہیں؟ جی، میں اپنے فلیٹ میں محفوظ ہوں، لیکن محفوظ یہ نہیں پتا کہ کب تک ہوں،
کیونکہ میرے آس پاس والے اپارٹمنٹس والوں کو تو پتا ہے کہ یہاں پہ فن اسٹوڈنٹ رہتا ہے. صحیح. تو اب وہ بھی مخبری کر سکتے ہیں, کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ ابھی تو ایسے چل رہا ہے کہ لائیو ویڈیوز پہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی فلاں ڈوم پہ فلاں اپارٹمنٹ میں پاکستانی رہ رہے ہیں, انڈین رہ رہے ہیں, بنگلہ دیشی رہ رہے ہیں, آ جائیں جی یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. مطلب ان کے لیے یہ ایک مطلب گیم بن گئی ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, بہت بہت خوفناک صورتحال. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا پاکستانی حکام سے آپ نے جو وہاں پہ ہمارے اس میں سفارتکار ہیں وہاں پہ سفارت خانے میں, پاکستانی سفارت خانے میں, ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ نے, اور وہاں سے کوئی مدد آنے کی کوئی شنید کہ کوئی امید کہ آپ کے والدین سے آپ کا رابطہ ہو, یا جو زخمی ہیں, اور خدا نہ خواستہ ایک بات اور کلیریفائی کریں کیونکہ بڑی مطلب پریشان کن خبریں پہلے چلیں کہ جی خدا نہ خواستہ کہ شاید کوئی اسٹوڈنٹ جو ہیں شہید بھی ہو گئے. سر شہید ہونے کی جہاں تک بات ہے کہ وہ ابھی تک بات کنفرم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. ایک اسٹوڈنٹ ضرور شدید زخمی ہے, لیکن باقی اسٹوڈنٹ جو زخمی ہیں مطلب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ایمبیسی آف پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی صرف ایک بندہ جو زخمی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے, لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ کتنے بچے اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا فرسٹ ایڈ لے رہے ہیں, کیونکہ وہ ہاسپٹل بھی جانا سیف نہیں سمجھ رہے کہ وہ ہاسپٹل میں کیا کوئی مطلب کوئی اور لوگ ہیں, وہ بھی تو لوکل ہی ہیں. تو عوام یہاں پہ اپنے جو ہاسپٹل سے ادھر جانے سے بھی ڈر رہی ہے اور اپنے گھر میں اپنا خود فرسٹ ایڈ کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ یہاں کے جتنے جو کہ یہاں پہ خزائن ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں لائک آنرز ہیں, جن کے ہم نے رینٹ پہ لیے ہوئے, جن سے ہم نے اپارٹمنٹ, وہ بھی ہمیں اپنے اپارٹمنٹ سے نکال رہے ہیں اور مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا اپارٹمنٹ خالی کریں. اور اب بچے جو ہے نا بے گھر بھی ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بڑی عجیب جو ہے نا صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہاں پہ ورکرز بھی کافی سارے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ. صحیح. تو آپ نے ہمارے جو سفارت خانے میں وہاں پہ کوئی اپروچ کیا, کوئی ٹیلی فون نمبرز ہیں آپ کے پاس, آپ کے ساتھ کوئی شیئر کی؟ جی سفارت خانے نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹویٹر ہینڈل سے اپنے اور ڈفرینٹ جو ہے ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان پہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ نمبر شیئر کیے تھے, اور ان پہ رابطہ بھی ہو رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ مشن ہے ایمبیسی کا وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے, جس میں 2-3 سٹاف بہت کم ہے. صحیح. جی افسران بہت کم ہے, اور اسٹوڈنٹس کی تعداد 14,000 ہے, اور ورکرز الگ سے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک بن جاتی ہے. صحیح. فصیح, کچھ وزیر اعظم نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس فوری طور پر پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو سرکاری خرچے پر فوری طور پر ایویکویٹ کر کے پاکستان پہنچایا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ لوگ اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں؟ سر اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کے اسٹوڈنٹس کی کلاسز بھی آن لائن کروائی جائیں, ان کے ایگزام بھی آن لائن کروائی جائیں. اگر یہاں سے بچے جو ہے ابھی کیونکہ سیمسٹرز کا آلموسٹ اینڈ ہے, بچے یہاں سے ابھی جو ہے وہ پاکستان اور اس کے بعد ان کے پیپرز ہیں. فصیح آپ میرے ساتھ رہیے گا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے مجھے جوائن کیا, میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی اپڈیٹ لے لیں. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. فورن آفس بہت ایکٹیو ہمیں نظر آیا صبح سے, جس طرح ٹیلی فون نمبرز بھی دیے گئے, اسٹوڈنٹس کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کے سفارت خانے سے جو کرگستان میں ہے, لیکن وہاں پہ سٹاف کم ہونے کی وجہ سے شاید ہر اسٹوڈنٹ تک وہ نہیں پہنچ پا رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وفاقی وزیر امیر مقام جو ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی مزید سٹاف آپ لوگ بھجوا رہے ہیں سفارت خانے وزارت خارجہ سے؟ جی شکریہ بہت بہت. بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ ہماری اس وقت جو ایمبیسی کرگستان میں ہے وہ اس وقت ایک بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے. پچھلے 24 گھنٹے سے بالکل نان سٹاپ امبیسڈر اور ان کی ٹیم دفتر میں ہے, اور اس پہ لوگوں کی کالز ریسیو بھی کر رہے ہیں, ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور آف کورس جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران کچھ لوگوں کی کالز مس ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اس سلسلے میں لوگوں سے درخواست یہ کی ہے کہ آپ واٹس ایپ میسیجز پر ضرور بھیجیں اپنے پرٹیکولرز, تاکہ آپ کو رابطہ کر کے آپ کو آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے.
मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा, अब एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई है कि अभी हमारे साथ डॉक्टर फसी महमूद स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं वहाँ पे। उनका ये कहना है कि जो अपार्टमेंट्स में भी रह रहे थे स्टूडेंट्स, उन अपार्टमेंट्स के मालिकान जो वहाँ के लोकल हैं, वो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। और वो निकाल इसलिए रहे हैं कि क्योंकि एक फ़िज़ा ऐसी कायम हो गई है कि फॉरेन स्टूडेंट्स, मतलब रिगार्डलेस के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उस इंसिडेंट में मुलव्वस थे कि नहीं थे, लेकिन वो सब जो हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना है इस वक्त। तो उसके लिए अब क्या बंदोबस्त किया जा रहा है? वजीर आजम की तरफ से हमें इतलात आई शायद कि जी फौरी तौर पर उनको सरकारी खर्च पर जो है वहां से पाकिस्तान पहुंचाया जाए, तो उस हवाले से क्या एफर्ट होगी रिगार्डलेस के? देखिए, इसके सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान किर्गिज हुकाम के साथ बड़े सीनियर लेवल पर कांटेक्ट में है। आज हमारे एम्बेसडर ने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और हमारे जो इश्यूज हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स की जेन्युइन परेशानी है, और जो सबसे अहम मसला जो है वो सिक्योरिटी का है। ये सारे मसाइल हमने उनसे डिस्कस किए हैं। हमें कुछ चीज़ों पे तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कल रात से कुछ अफवाहें भी गर्दिश की, उसकी हमें कंसर्न था। हमने वो इन्वेस्टिगेशन का कहा। हमें एक चीज की यकीन दहानी कराई गई कि किसी पाकिस्तानी की वफात नहीं हुई है। इसी तरह से हमें अब तक सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें चली थी और पाकिस्तान हुकूमत को इससे बहुत कंसर्न था, लेकिन ये दोनों चीजें गलत साबित हुई हैं। लेकिन जो जेन्युइन मसला है वो सिक्योरिटी का मसला है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ किर्गिस्तान ने हमें यह बताया है कि उन्होंने आज एक्शन लिया और उन ग्रुप्स के खिलाफ जो कल इस तरह की एक्टिविटीज में पाए गए, और साथ में उन्होंने हॉस्टल्स जिधर पाकिस्तानी और फॉरेन स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पर पुलिस भी तैनात कर दी है ताकि इनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। एग्जैक्टली डॉक्टर ज़हरा बलोच साहब, एक चीज मुझे जरा क्विकली बताएं कि, और फिर मतलब एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये कि अभी मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद थे, बल्कि हैं डॉक्टर फसी महमूद, वो कह रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जिनको उस बिल्डिंग के अंदर जाकर मारा गया या अपार्टमेंट्स में तलाश कर मारा गया, वो डर के मारे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे क्योंकि उनको खौफ है कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते। तो बहुत से जो हैं वो जो फर्स्ट एड है वो अंदर अपने अपार्टमेंट्स में या अपने हॉस्टल्स में ले रहे हैं। तो उसके लिए कोई मेडिकल टीम्स? जी बिल्कुल, जो भी जिसके भी हमें इंफॉर्मेशन मिली, कोई जो लोग जख्मी हुए उनकी फर्स्ट एड के लिए उनको फैसिलिटेट किया गया। उनको जो भी फर्स्ट एड ले चुके हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक पाकिस्तानी है जो अभी भी हॉस्पिटल में है, उनसे हमारे एम्बेसडर मिल चुके हैं, वो स्टूडेंट नहीं है, वो वहाँ पर वर्कर हैं। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट, मैं बल्कि आप डॉक्टर फसी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इनके थ्रू ही सही कोई भी आपके नॉलेज में पाकिस्तानी कोई जख्मी है तो वो जरूर हमारे इल्म में लाएं और उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर और उसकी रिहाइश वगैरह बताएं, तो जरूर हुकूमत पाकिस्तान इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पर उनके साथ कांटेक्ट करेगी। हमें जनरल तरीके से इस तरह की बातचीत जरूर मिलती है, लेकिन मदद करने के लिए हमें फैक्ट्स की जरूरत है। टेलीफोन नंबर हो, एड्रेस हो, पासपोर्ट डिटेल्स हो, हमें पता हो कि किस बंदे की बात हो रही है। तो वो एक बंदे ने किसी से कहीं सुना, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम सबको जिम्मेदारी से बात करें। We need to be sure. Actually, interestingly, मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा, डॉक्टर फसी ने बात शुरू ही यहां से की कि बेसिकली ये सोशल मीडिया पे गलत तासुर की वजह से ये सारी सूरत हाल बनी। तो इसलिए फिर जो आप कह रही हैं कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। फसी महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। फसी, अगर आप डायरेक्टली कोई गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि ये तर्जुमान है दफ्तर खारजा की, तो आई होप शी कैन हेयर यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मैं इनके एफर्ट्स को भी जो कि अभी ये लोग कर रहे हैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो भी एफर्ट्स अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, जो भी हमारी एम्बेसी कर रही है, इस चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और हमें इस बात की खुशी भी है। लेकिन मैं इनसे ये ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं उनको जल्द से जल्द जो है ना उनके लिए कोई कुछ किया जाए ताकि वो पाकिस्तान जा सकें, क्योंकि
ایشو یہ ہے کہ ابھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک بڑا ہجوم جو ہے وہ تو سائڈ پہ کر دیا ہے جیسے وہ بتا رہی ہیں میم، لیکن ہم لوگوں کے دلوں سے نفرتیں تو نہیں نکال سکتے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہمارے کوئی بھی دوست باہر جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نا ان کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی باہر جا رہا ہے، جا ہی نہیں رہے، لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے جو گروپ 2-3 لوگ بھی اگر جا رہے ہیں تو فسی لیٹ می میک یور کوسچن پریسائز. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، فسی کا کنسرن یہ ہے کہ اگر کوئی لوکیشن شیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اور وہ اپنے اپارٹمنٹ یا ہاسٹل بلڈنگ کی تو وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، سیف پیسج چاہتے ہیں، سو کین دیٹ بی آلسو ارینج فار دا اسٹوڈنٹس؟ جی بالکل ایسے ہے کہ کئی اسٹوڈنٹس ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے سیٹیں بک کروا کر پاکستان آنے کا پلان بنایا ہے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ سب سیکیور طریقے سے بشکیک ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اب اس وقت وہاں پہ صورتحال نارمل ہو چکی ہے، تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر ایئرپورٹ تک خیریت پہنچ چکے ہیں. اب ہوپ فلی وہ اگلی فلائٹ پر پاکستان آ جائیں گے. اسی طرح سے ہم نے یہی کہا ہے کہ جس کو بھی اس طرح کی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے وہ ضرور رابطہ کریں، اور ہم ان کو، ہمارا سفارت خانہ، ہمارے سفیر اور ان کا عملہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. صحیح. 2 things، سیکیورٹی بھی آپ پرووائڈ کریں گے ڈیفینیٹلی کرگز حکام سے ریکویسٹ کر کے، اور دوسرا جو اسٹوڈنٹس گھروں کے اندر یا اپارٹمنٹس کے اندر اور ہاسٹل کے اندر جن کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر فرسٹ ایڈ پہنچائیں گے، مطلب میڈیکل فیسلٹی. ہاں نہیں، وہ دیکھیں فیسلٹی وہاں پر پرووائڈ کی جائے گی یا ان کو ہاسپٹل مطلب سیفلی ہاسپٹل پہنچایا جائے. ڈیٹیلز میں میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ امبیسڈر صاحب کو زیادہ معلوم ہے، لیکن یہ کہ ان کی اگر کوئی زخمی ہے تو ضرور رابطہ کرے، اور ان کی خیریت ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ کون زخمی ہیں، کیونکہ ابھی تک جتنے لوگ زخمی تھے ان سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ تو ہمیں بتائیں. صحیح. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، کوئی ایسی رپورٹ جہاں پہ والدین ابھی تک اپنے بچوں تک ان کی رسائی نہ ہو سکی ہو، رابطہ نہ ہو سکا ہو، کوئی ایسی رپورٹس یا سب اس وقت آن بورڈ ہیں؟ یہ فصیح جواب لینے کے بعد میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا. ہاں جی، میرے پاس بھی انفارمیشن یہ تھی کہ کچھ تھے آج والدین جن کو اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو ایمبیسی نے فیسیلیٹیٹ کروایا ہے. اس سلسلے میں کوئی 10-12 اسٹوڈنٹس تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ان کی فیملی سے ان کا رابطہ کروایا گیا ہے. لیکن اور کوئی اگر اس طرح کی نیا ڈیٹا ہے تو وہ ابھی ہم تک پہنچا نہیں. ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، کیا کرگستان کے ایمبیسڈر کو جو اسلام آباد میں ہیں ان کو فورن آفس سمن کیا گیا؟ جی آج صبح سویرے پہلا کام یہی کیا گیا. فورن آفس میں ان کے جو ناظم الامور ہے ان کو طلب کر کے پاکستان نے ایک سیریس ڈیمارش دیا، اور ہم نے کنسرن کا اظہار کیا کہ پاکستانی نیشنلز کو وہاں پہ جو تکلیف آئی ہے وہ اس پر ان کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کی سیفٹی کو یقینی بنانا چاہیے. اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستانیوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی وہ اس کو ایک پرائرٹی کے طور پر اس پر کام کریں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ آپ کے وقت کا، اور ڈاکٹر فصیح محمود، ہماری دعا ہے کہ آپ سیف رہیں، محفوظ رہیں، اور آپ محفوظ ہوتے ہوئے ہی پاکستان پہنچیں، اور آپ کے جو جس طرح کی آپ کی ڈیمانڈز تھیں کہ جب وہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس پاکستان آ جائیں، سیمسٹر ختم ہو رہے ہیں تو آپ کے ایگزامز بھی آن لائن ہو جائیں، اور اگر کوئی کلاسز رہتی ہیں تو وہ بھی آن لائن ہو جائیں. وہ یقیناً ہماری دعا ہے کہ آپ محفوظ رہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ملک احمد خان بچر، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो नून लीग की सेंट्रल वर्किंग काउंसिल का इजलास हुआ जो कि पहले शायद 11 तारीख को होना था, लेकिन आज हुआ, जिससे मियां नवाज शरीफ साहब जो कायद मुस्लिम लीग नून है उन्होंने खिताब किया और हमें वो पुराना रिटोरिक दोबारा सुनने को मिला। 35 पंक्चर, धरना, लंदन प्लान उनके खिलाफ, और फिर अल्टीमेटली मुझे क्यों निकाला। और उसके बाद एक लाइन हमें यह भी सुनने को मिली कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपने काम के हवाले से, जो कि वो मुल्क की खिदमत करने के लिए कोशां हैं, वो नेक नियति से काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, यह भी सारा बताया कि जब उनको निकाला तो उस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल क्या थी और आज क्या सूरत हाल है। डॉलर का रेट उन्होंने बताया, अशिया खोरोनोश की कीमतें उन्होंने बताई, और फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट का भी बताया कि उस वक्त शायद 5.5% इंटरेस्ट रेट था और आज 22% है। और उन्होंने कहा कि ये इस सब चीज़ का, जो कि हमेशा वो सवाल करते हैं कि इस तमाम जो सूरत हाल बनी, इसका जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यकीनन पहले भी हम सुनते आए हैं, आज भी उन्होंने यही कहा। और फिर वो मुझे क्यों निकाला, जो कि एक जीटी रोड पे सफ़र था, मेरा ख्याल में 27 जुलाई 2017 के बाद, उसके बाद वो एक सिलसिला है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर कि एक और तोशाखाना का केस बानी पीटीआई इमरान खान साहब के ऊपर है, जिसमें कुछ घड़ियाँ, कफ लिंक्स, पेन, हीरे, सोने और बहुत कुछ, सोने के सेट वगैरह। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शर्मिला फारूकी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मलिक अहमद खान बच्चर साहब, अपोजिशन लीडर, पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ के लीडर। नवाज शरीफ का शॉर्ट जरा जल्दी से सुनवा दीजिए प्लीज। मार्च 1993 में हमारी हुकूमत का क्यों तख्ता उलट दिया गया, क्या थी उसकी वजह? मुझे आज तक उसकी वजह समझ नहीं आई। मैं सुबह प्राइम मिनिस्टर था, रात को हाईजैकर था। जिन कामों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, क्या उन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए? कौम से ये सवाल पूछूं, क्या आप वोट देते वक्त क्या ये सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी क्या थी? और फिर एक वजीर आजम को झूठे केस में बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में फारिग कर दिया जाता और कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। कौम खामोश बैठी रहे, ये भी कोई बात नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब, आप लोग क्योंकि आज इनकी ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और पिछले 16 महीने PDM की हुकूमत में आप इनके साथ भी मौजूद थे, लेकिन गिले शायद उससे पहले भी थे, PDM की हुकूमत बनने के बाद भी रहे, जो 16 महीने की हुकूमत रही। हम कब इससे ग्रेजुएट करेंगे और कब हम, मतलब मेरी तवक्कुआत ये थी कि वो आज विजन बताते कि PMLN की जो हुकूमत है पंजाब में और वफाक में जो है मिलकर जो हुकूमत बनाई हुई है दीगर जमातों से, उनका विजन ये है। ऑटो रोटेशन अब एक ठीक आ रही है? मुझसे पूछ रहे? जी कामरान मुर्जा साहब। जी, मैंने उसमें अर्ज कर रहा था कि ये नैरेटिव अब मजीद नहीं चलेगा। ये मुझे क्यों निकाला, ये अब जिन्होंने निकाला आप उनके साथ आज फिर जो है ना आपने हाथ मिला लिया। इमरान खान साहब एक बात जो कह रहे हैं आज के, उनको क्यों निकाला, वो भी उसी से बात करने के लिए तैयार है। तो जिसने भी जो है ना वो बात करनी होती है, वो भी जो है ना उसका जो है वो मुंह जो है उस तरफ होता है, उनकी तरफ होता है। और फिर जब उनके साथ मामला सेटल हो जाते हैं तो फिर उनका गिला भी ख़त्म हो जाता है फॉर द टाइम बिंग। और उसके बाद फिर उनको वही याद आ जाता है, मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों डाला या दूसरे को क्यों निकाला। तो हमारा टोटल ग्रीवियंस ये होता है कि मेरी जगह पे ये डील दूसरे को क्यों दी। जिस दिन तक ये बात ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सीधी नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ इतना गिला हम लेके चलते हैं कि मुझे क्यों निकाला और दूसरे को क्यों जो ना इन्होंने दिया। सही, लेकिन आप लोगों ने बहुत भरपूर साथ भी दिया और आपकी सरबराही में PDM की हुकूमत कायम हुई 9 अप्रैल 2022 के बाद। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या वजह क्या है वफाक में भाई वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी उनके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से कोई गुस्सा, कोई परेशानी नजर आती है? एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, व्हाट डू यू से? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने मुझसे।
جی بڑا مشکل سوال کیا آپ نے مجھ سے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کا جواب کس زاویے سے دوں. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میاں صاحب کی واپسی ہوئی تو یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا اور یہ تاثر آ بھی رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں. اینڈ پرابیبلی ہسٹری واز بینگ میڈ کہ اگر وہ چوتھے وزیر اعظم بن جاتے تو شاید اس ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا کبھی بھی کہ ایک شخص 4 بار وزیر اعظم بنا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے 1 یا 2 روز قبل کی بات ہے, 1 دن پہلے کی بات ہے, تمام اخبارات میں یہ اشتہارات بھی چھپے تھے پی ایم ایل این کی جانب سے کہ وزیر اعظم نواز شریف. مطلب وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پری وکٹری ایک پورا سینیریو بنایا ہوا تھا, اس میں کہیں بھی نہیں تھا وزیر اعظم شہباز شریف. اور جو ان کا سلوگن اور جو ان کا ایک ترانہ جو بنا تھا وہ بھی یہی تھا کہ پاکستان کو نواز دو. اس کے بعد جب الیکشن کے اندر ان کو سمپل میجورٹی نہیں ملی جو کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو آئی تھنک دیٹ واز اے بگ ڈس اپوائنٹمنٹ. اب یہ میں اپنا تجزیہ کر رہی ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے. مے بی اس سے ان کے چہرے پہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو تاثر ہے وہ کسی اور ہی وجہ سے ہو. اور ظاہری بات ہے کہ ایک پشیمانی بھی ہوتی ہے, ایک ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو نکالا گیا اقامہ کے اوپر اور یہ وہ. آف کورس ایک ڈسگریسفل ایگزٹ تھا, پھر جلا وطنی بھی تھی. کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے جلا وطنی بڑی مشکل ہوتی ہے. جیل کاٹنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کاٹا, شہید بی بی نے کاٹا. اور ملک کے لیے قربانی دینا تو ایک الٹیمیٹ سیکریفائس ہوتا ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا, جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا. تو چہرے میں آف کورس, اور پھر دیکھیں ان کی عمر بھی ہو گئی ہے, ان کی بیگم کا بھی انتقال ہوا جب وہ جلا وطن تھے, پھر عمر بھی ہے. سو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں انسان سوچتا بہت ساری چیزیں ہیں. آئی ایم شیور جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہی وڈ ہیو وشڈ کہ شاید وہ وزیر اعظم ہوتے شہباز شریف صاحب کی بجائے, اور 2/3 میجورٹی ہوتی تاکہ جو قانون سازی یا جو وہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس میں کسی قسم کی کولیشن کو کے حوالے سے ان کے کندھوں پہ یا ان کی مدد سے ان کو نہیں کرنی پڑتی. ابھی بھی دیکھیں نا کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہے نا, ایم کیو ایم ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, پھر گو کے پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے وہ میجورٹی نمبرز ہمارے ہی ہیں جن سے وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ کے ہی ہیں بالکل. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ایکچولی. بالکل صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب, اب بھی جو نئے معاملات چل رہے ہیں اس کے مطابق ایک جرگہ بنا ہے جس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے 2 ارکان ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں اور ایک گرینڈ الائنس کے طور پر پرابلی بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے بعد ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ گلے شکوے سب وہ جو القاب ہوتے تھے وہ اب ختم؟ دیکھیے القاب تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کے بھی یاد ہوں گے, وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے رہے. بالکل دونوں سائیڈوں کے یاد ہیں. ہاں ہم نے بھی کہا ہے, میں اپنے والے سے انکار نہیں کر رہے, مگر ہم نے تو کسی کا ایجنٹ کہا ہے, مگر وہ تو ڈائریکٹ کہتے تھے. ایجنٹ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے, میں وکیل ہوں, ایز اے ایجنٹ پیش ہوتا ہوں. تو ایجنٹ ہونا کسی کے لیے جو ہے نا, مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ کسی قاتل کے لیے پیش ہو رہے ہیں تو قاتل کے ایجنٹ ہے, تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے جہاں پہ آپ تھک جاتے ہیں, تنگ آ جاتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. میاں نواز شریف صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب میرے عزیز ہیں, اور پھر میں نے شاید غلط کہا کہ جی وہ میرے بھائی ہیں. یقیناً عزیز بھائی ہوتے ہیں. اور جو کامران مرزا صاحب نے کہا کہ یہ ڈیفینیشن آنی چاہیے تھی کہ چھوٹے بھائی ہوں یا بڑے بھائی ہوں. میں کوئکلی اگر اجازت دیں تو میں, کیونکہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ لوگ حکومت میں بیٹھے تو نہیں ہوئے لیکن آپ الائنس میں ہیں, تو میں چاہوں گا ایک ورڈکٹ اپوزیشن کا اور بھی ہم سن لیں. ملک احمد خان بچے صاحب کہ کیا یہ طے ہے کہ اب آپ لوگوں نے بھی سٹریٹ پر ہی رہنا ہے یا پارلیمنٹ میں معاملات طے کیے جا سکتے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بہتر طریقے سے آگے لے کر چلا جایا سکتا ہے. دیکھیں جی, ہمارا چونکہ بنیادی ہم ووٹ لے کے جو آئے ہیں, ہم خان صاحب کی جو بوگس خدمات ہیں, جو ایک پی ٹی آئی کو ووٹ ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, بلکہ وجہ بھی یہی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں, لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اب دیکھ لیں پنجاب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, تو پارلیمنٹ میں بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ جس طرح یہ تحفظ پاکستان ایک جماعتوں کا الائنس ہونے جا رہا ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس میں بھی اسٹریٹ پہ بھی ڈیفینیٹلی جلسے فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو اس میں بھی پاکستان صاحب کا کردار ہوگا. اپنا انڈیویجول پاکستان صاحب اپنا رکھتی ہے, ایک بیک اپ رکھتی ہے. تو چیزیں جو آگے آنی ہے, چونکہ یہ مسلط کیے گئے ہیں دونوں مرکز میں بھی اور صوبہ پنجاب میں, یہ جو ہمارے اوپر یہ حکومتیں مسلط کی گئی ہیں, تو ان کے خلاف تحریک تو چلے گی نہیں. تو آپ تیار ہیں؟ آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ چلیں گے, جو محمود خان اچکزئی اور دیگر جماعتیں سب مل کر اب چلیں گے, اکٹھے ہوں گے؟ کیونکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب منا بھی لیں. دیکھیں یہ تو اب ان کے اینڈ پہ ہے نا جی, مولانا صاحب کے, اس کے اب ان کا فیصلے کا میں تو کوئی اپنی طرف سے نئی بات تو نہیں کر سکتا. بس جو ہمارا, میں پہلے یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آئین تحفظ پاکستان میں ایک اکیلے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, اس میں اس وقت سربراہ ہیں محمود اچکزئی. میں چاہوں گا بالکل میں چاہوں گا کہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا. شرمیلہ فاروقی صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دیے ہوئے آئین کے حوالے سے تحفظ آئین پاکستان تحریک چلنے جا رہی ہے, تمام اپوزیشن مل کر, تو کیا حکومت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے یا کوشش کی جائے گی کہ جس طرح آج بھی کہا میاں نواز شریف نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب تو انتخابات سے پہلے, بعد میں اور حکومت سازی کے وقت بھی اور پہلے خطاب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت بات چیت سے آگے چلا جائے؟ دیکھیے جی, دو چیزیں ہیں. آپ کے ایک سوال میں دو سوال تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفاہمت, دیکھیے the only way forward is dialogue. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے in the true essence of the word is dialogue, debate, discussion. یہ ڈیموکریسی کا ایسنس ہے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا rule by the majority. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے rule by consensus. سو ہم نے تو ہمیشہ سے, اور ہمیں اکثر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی آپ مفاہمت ہی کر جاتے ہیں, مفاہمت ہی کر جاتے ہیں. تو مفاہمت کی بنیاد تو صلح حدیبیہ سے رکھی گئی ہے نا. جنگ سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا, لڑائی سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا. تو آپ اگر اس دور سے شروع کریں اور آج کے دور میں آئیں, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی مفاہمت کی تھی جب سملہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد آپ اگر نواز شریف اور بی بی شہید کو لے لیں تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی. پھر جب صدر زرداری صاحب آئے تو انہوں نے پھر ایک کنسنسس پولیٹکس کا آغاز کیا, مفاہمت کی, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. یہ ایک تاریخ ہے. خیر اس میں اگر میں جاؤں گی تو آپ کے پروگرام میں وقت نہیں رہے گا. اب بات یہ ہے کہ آگے چلنے کا راستہ بھی کیا ہے. ویو لاسٹ ٹو مچ ٹائم. ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک کے جو مجموعی حالات ہیں, 5.7 ٹریلین آپ کا سرکولر ڈیتھ ہے, 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, ہیپاٹائٹس سی میں آپ نے ہیڈ لائنز بنا دی ہیں پاکستان نے, پولیو ہم ختم نہیں کر پائے. لسٹ از اینڈلیس. وی میک ہیڈ لائنز فار آل دا رانگ ریزنز. 3 بلین. یہ قوم جو ہے نا, یہ
250 ملین لوگوں کی یہ قوم ہے. وی ہیو ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ روبسٹ آرمی ان دا ورلڈ. 5 لاکھ پلس ہمارے پاس فوجی جوان ہیں. ہم وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اور $3 بلین کے لیے ہم نے IMF کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. کیا ہم اپنا ملک خود نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے ہیں اگر ہم آپس کی نفرتیں اور رنجشیں اور انا کی سیاست کو ترک کر دیں. اس ملک میں ہر چیز ہے, یہ ملک ہر چیز کر سکتا ہے. اس ملک میں وہ ذخائر ہیں, وہ ٹیلنٹ ہے, وہ جذبہ ہے, وہ قوت ہے کہ ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں. We just have to put our internal house in order. اور the only way forward is dialogue. اور ہم نے پہلے دن سے پیشکش کی ہوئی ہے, لیکن اگر کوئی انا کی سیاست میں ملک کا دیوالیہ نکالنے کے اس نے عہد کر لیا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں جناب آئین تحفظ پاکستان تحریک. یہ دس از سچ اے, مجھے اس پہ یہ سن کے مجھے ہنسی آتی ہے. یہ وہ اپوزیشن بات کر رہی ہے جو اپوزیشن آئین کو پھاڑتی ہے پارلیمان کے اندر, دھجیاں اڑا دیتی ہے. یہ وہ اپوزیشن ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا آئین کے اندر یہ؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ آئین میں تمام اداروں کے جو دائرہ کار ہے وہ طے ہے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی ان کو ہونی چاہیے جن کو یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے. ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے. میں چاہوں گا کہ گندم سمیت کسان سڑک پہ ہیں. ایک طرف آپ نے ایگریکلچر کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. صحیح. کامران مرزا صاحب, ایک طرف آفر ہے, زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں مفاہمت کی بات کی جائے, بیٹھ کر بات کی جائے, ٹیبل پر بات کی جائے. یقیناً جو آپ کا جمہوری انداز کا جو احتجاج ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب اب نئے پہ نیا کیسز بن رہے ہیں. اب توشہ خانہ کیس ایک اور بن گیا ہے, اس میں گھڑیاں, کف لنکس, پین, ہیرے اور سونے کے سیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وٹ ناٹ کے لیے گئے اور بیچے گئے. آفر دیکھیے, آفر ان کی سر آنکھوں پہ. مجھے زرداری صاحب کا ویسے بھی بہت احترام ہے. ان کا جو کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کا انداز ہے وہ خوبصورت ہے. اس میں ان کے اندر ایک کوالٹی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گھل مل جانے کی. مگر پہلے تو مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ کسی کے ساتھ کوئی جائیداد کا پرابلم تو نہیں ہے, کسی نے کسی کے بندے کو تو نہیں مارا ہوا خدا نخواستہ کہ اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے. مفاہمت کس بات پہ ہونی ہے؟ ایشو ہے الیکشن کا کہ الیکشن جو ہے نا وہ سارے کے سارے ریگ ہو جاتے ہیں, الیکشن کے سارے چوری نہیں ڈکیتی ہو جاتی ہے. ممکن ہے ہماری بات ٹھیک نہیں ہو تو آج مفاہمت کے لیے وہ ساتھ یہ کہیں کہ ہم آڈٹ کرانے کے لیے بھی تیار ہیں. بات ختم ہو جائے گی. سارے کا سارا جو ہے جتنا بھی وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس وقت وہ ختم ہو جائے گی. اور بات اس پہ طے ہوگی کہ جی کتنے % کا جو ہے نا آڈٹ ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کا آڈٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. وہ لیگل سائٹ پہ لوگ بیٹھ جائیں گے اور لیگل سائٹ پہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں گے. اگر تو یہ الیکشن بالکل فیئر ہوئے, ہم اس کو سر آنکھوں سے لگائیں گے, چومیں گے, چاٹیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو 5 سال ان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ کے تعاون بھی کریں گے. یہ ہماری آفر ہے. اور اگر الیکشن جو ہے نا وہ یہ مفاہمت کے جو ہے نا نام کے اوپر کہ ہم کو صرف حکومت کرنے دیں اور ہم کو جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں اور یہ 5 سال پورے, ابھی تو جو ہونا تھا ہو گیا, 5 سال پورے کرنے دیں, تو پھر تو اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا نا. پھر آپ پہلے اپنا جائز ہونا, پہلے اپنی لیجیٹمیسی جو ہے نا وہ ثابت کریے. پھر لیجیٹمیسی اگر ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ نیا الیکشن ہو جائے, یہی ہو سکتا ہے. باقی زرداری صاحب ہمارے لیے بہت محترم, مولانا صاحب ویسے کامران مرزا صاحب احترام کرتے ہیں. آپ تو مجھے آج آصف زرداری صاحب کے فین لگے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کو آصف زرداری صاحب کا ڈیل کرنے کا سٹائل پسند ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. نہیں, ان کا سٹائل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ دفعہ جو ہے میں کھانے پہ بیٹھا ہوں اور جس طرح سے وہ خود جو ہے نا لوگوں کو پلیٹ میں ڈال کے دیتے, یہ کھائیے وہ کھائیے. یہ تو سندھی ہاسپٹیلٹی ہے جی, نو ڈاؤٹ. بلوچی ہاسپٹیلٹی بھی ہے اپنی جگہ. اب پوائنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوالٹی ہے, جو چیز جس میں کوالٹی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح, ماننا چاہیے. تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.